السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جہانیہ ٹائمز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک محب وطن اور سماجی شخصیت جہانیہ یوتھ الائنس کے صدر محمد احمد کے ساتھ۔ اور جہانیہ یوتھ الائنس ایک خدمت فاؤنڈیشن ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ ان کے خدمت کے کاموں میں فری دسترخوان، شجر کاری اور بلڈ ڈونیشن اور بلڈ کیمپنگ اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور بہت سی دیگر خدمات شامل ہیں۔ اسی حوالے سے ہم ان سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں اور اس خدمت کے فاؤنڈیشن جس کا نام جہانیہ یوتھ الائنس ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ احمد بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ آپ نے یہ فاؤنڈیشن کیسے بنائی اور یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ جیسا کہ ہمارے ملک میں مسائل ہیں، ہم نے کووڈ سے پہلے بھی ہم کام کر رہے تھے، لیکن کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد بہت ساری چیزیں مختلف ہونا شروع ہو گئیں، خاص طور پہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن کا روزگار کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا۔ تو ہم نے اپنے ایسے بھائیوں کے لیے ایک خدمت کا کام کا سلسلہ اس کو ایک منظم انداز کے ساتھ شروع کیا۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ہم یوتھ کو ساتھ ملا کے اپنے لوگوں کی خدمت پہ کھڑا کر سکیں اور ان کو یہ باور کروا سکیں کہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو اور ایز اے پاکستانی وہ اپنے ملک کے لیے کام کر سکیں۔ آپ نے کن لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی تھا خدمت کرنے کا؟ جی، خدمت کرنے کا مقصد تو مسلمان ہونے کے ناطے بڑا واضح ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ ہمیں تو پیدا ہی لوگوں کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور ہم نے کن لوگوں کی خدمت کی ہے، ہمارے ہاں کوئی خدمت کرنے کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اسپیسیفک لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی جن کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم ان کو ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے ساتھ ساتھ، جو بھی ممکنات چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو ضرور کرتے ہیں۔ احمد بھائی، آپ نے یہ شروع کیسے کیا تھا اور آپ کے ساتھ کون کون لوگ اس وقت شامل تھے اور کب شروع کیا تھا؟ یہ کووڈ کے دوران ہی آپ نے شروع کیا یا اس سے پہلے بھی یہ آپ کام کر رہے تھے؟ کووڈ سے پہلے ہم بہت چھوٹی سطح پہ خدمت کا کام کر رہے تھے، لیکن کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر جگہ سے اپنے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے، اور آج الحمدللہ ہم نے جہانیہ کے بہت سارے چکوک میں اپنے نوجوانوں کو مقامی لوگوں کی خدمت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری یوتھ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو کہ وہ اپنا ٹائم کسی اور سرگرمی میں ضائع کرنے کی بجائے ایک بہترین مثبت سرگرمی میں اپنا وقت لگائیں۔ اور جو آپ کے خدمت کے کام ہو رہے ہیں ان کا جو فنڈ وغیرہ ہوتا ہے، جو آپ پیسے وغیرہ لگاتے ہیں، ظاہر ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں جیسا کہ کھانا ہو گیا اور پودے وغیرہ، اس میں کافی زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا کویسچن ہم سے روز دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں۔ تو میں آپ سب دوستوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم سب نوجوان مل کے ہم اکٹھے کرتے ہیں، جو بھی اس میں کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے ہم اکٹھے کر کے اس میں کھانے کا ارینج کرتے ہیں۔ دوسرا، بہت سارے ساتھی ہیں جو ہمیں کھانا دے دیتے ہیں، اور پودوں کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے ہمیں پودے لے کے دیے اور وہی ہم نے آگے لگائے ہیں۔ تو یہ ہم سب مل کے ہی کر رہے ہیں، اور کسی بھی سوسائٹی کو اور کسی بھی معاشرے کو، کسی قوم کو اگر آپ کسی بھی طرف لے کے جانا چاہیں تو آپ مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں جو بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ ہمیں پیسے دینے کی بجائے ہمیں چیزیں لے کے دیتے ہیں، اور ہم اسی چیزوں کے ساتھ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ڈونیشن وغیرہ کرنا چاہے یا اپنا کچھ پیسے وغیرہ دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیسے نہ لیں۔ ہم فری دسترخوان چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا لے دیں تو کھانا بنوا دیں، ہم وہ ڈونیٹ کر دیں گے، پودے لے دیں، اور دیگر جو بھی ہم سرگرمیاں کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ونٹر گفٹ
ہم نے اپنے بچوں کے لیے سردیوں کے سوٹ گرم وہ مہم ایک چلائی ہوئی ہے کہ اسکول کے بچوں کو ہم ایک ونٹر گفٹ دیں گے، اور ان بچوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے سب دوستوں سے ریکویسٹ بھی کی ہے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس میں ہماری ہیلپ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو نمبر پرووائڈ کر دیں گے، وہ آئیں اور پہلے ہمیں یہ چیزیں ساری دیکھیں کہ ہم پہلے کیا کام کر رہے تھے۔ پچھلے سال بھی ہم نے گرم کپڑوں کے سٹال لگائے جہانیہ میں میونسپل کمیٹی کے باہر، اور اب انشاءاللہ ہم ایک بہترین گفٹ کی صورت میں اپنے بچوں کو ایک گفٹ دیں گے جس میں بکس بھی ہوں گی اور ان کی جرسی سویٹر اور کیپ وغیرہ بھی ہوگی۔ احمد بھائی، آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اس کے کچھ، جیسا کہ سیاسی جماعت کی ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں وہ بہت زیادہ خدمت کا کام کرتی ہیں تاکہ جو پچھلی ان کی کارکردگی ہوتی ہے وہ چھپ جائے، آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں آپ؟ نہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تو یہ الیکشن مہم سے پہلے بھی کام کر رہے تھے، اور انشاءاللہ ہم تو اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی الیکشن نہیں ہے، لیکن ہاں انشاءاللہ اس بار ہم اپنے نوجوانوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو لوگ ہمارے ملک میں مسلط ہو چکے ہیں، تو نوجوان ہی میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی واضح آئے گی۔ احمد بھائی، آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے، یہ آپ کون سی تنظیم میں آپ کھڑا کریں گے اور کیا سیاسی جماعت ہوگی، اس کا کیا نام ہوگا؟ دیکھیں، ابھی ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی الحاق نہیں کیا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں اور جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے لوگوں کے لیے کام کر سکیں، ہم ایسے نوجوانوں کو لے کے آئیں گے، اور بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہ تیار ہیں اس میدان میں آنے کے لیے بھی، اور انشاءاللہ ہم ہر حالات میں ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ضرور کام کریں گے۔ اس کے علاوہ احمد بھائی، اگر کوئی آپ سے مدد، یعنی کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، یا وہ آپ کو کیسے بتائے گا؟ دیکھیں، ہمارے ہر گاؤں میں جہانیہ یوتھ الائنس کے نام سے خدمت کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور جہانیہ سٹی میں بھی ہماری ہر این سی میں ایک خدمت کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے نوجوان اپنے لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے کانٹیکٹ نمبر موجود ہیں، ہم آپ کے چینل کے توسط سے وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے۔ کسی کو جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی، جہاں تک ممکن ہوگا ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ آگے کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کی اس ملک کو، اس شہر کو، تحصیل کو بہت زیادہ ضرورت ہو؟ کچھ ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہیں آگے؟ دیکھیں، کام تو بہت سارے ہیں، اگر میں جہانیہ کے حوالے سے ہی بات کروں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہم ابھی ریسنٹلی ہم نے شجرکاری شروع کی، اور کھلے مین ہول کے ڈھکن ہم میونسپل کمیٹی سے لے کے بھی اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی لگا رہے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو ملحقہ چکوک ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں، دور دراز کے علاقوں میں مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے، ہم وہاں پہ بچوں کو تعلیم کے حوالے سے جو بھی مدد ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، اور جہانیہ میں سیوریج کے مسائل ہیں، جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے حل کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی خدمت کے کام بہت زیادہ، اور یہ بہت ہی فعال فاؤنڈیشن ہے جو انشاءاللہ بغیر کسی مفاد کے یہ کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کوئی ہمارے نوجوانوں کو میسج کوئی دینا چاہیں گے اسی حوالے سے، خدمت کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں اپنے نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے تو تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا نوجوان یوٹیلائز ہو رہا ہے، کبھی کسی سیاسی دھارے میں وہ نعرے لگاتا آپ کو نظر آئے گا، کبھی کسی مذہبی جماعت کے وہ ہاتھ چڑھ جائے گا، اس کی اپنی جو سوچ ہے، جو اس کا اپنا ویژن ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ تو میں اس توسط سے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں
وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ آئیں, ان لوگوں کا مقابلہ کریں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان اور اسلام کے لیے کام کریں, اور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اگر ہمارے نوجوان کھڑے ہو جائیں, مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے, تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ میدان عمل میں آئیں. جی جیسا کہ آپ نے بالکل سنا کہ ہمیں ایک غلامانہ ذہن سے نکل کر ہر نوجوان کو اپنی صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اس سے پاکستان اپنا ایک روشن مستقبل پاکستان کا ہوگا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.